अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस सनसनीखेज कोर्ट कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। और इसी रोज़ ये मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते थे। मेरे लहजे में गुस्से की आमेज़िश थी। है ना यही बात? मैं क्या कह सकती हूँ जी? कहना तो तुम्हें यही है, बस तो फिर इसको एक इत्तेफाकी समझ लें। वो बेबसी से बोली। हम इसे तुम्हारा खुला झूठ क्यों ना समझ लें वहीदा बीबी? वो जवाब देने के बजाय नजर चुराकर वकील इस्तगासा को देखने लगी। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। जज ने 15 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। इस रोज अजमल शाह के चेहरे पर कदरे इत्मीनान पाया जाता था। तौसीफ भी इस दिन इसके साथ अदालत आया था, मगर बाकायदा जिरा शुरू होने से पहले इसे कोई ज़रूरी काम याद आया और चुपके से वो अदालत के कमरे से खिसक गया था। अदालत के बरामदे में मेरे साथ चलते हुए अजमल शाह ने कहा, बेग साहब, आज तो आपने बड़ी ज़बरदस्त जिरह की है। इसमें ज़बरदस्त वाली कौन सी बात थी? मैंने आम से लहजे में पूछा। वो जोशीले लहजे में बोला, जनाब, आपने तो वहीदा की बोलती बंद कर दी थी। हाँ, ये बात तो है, मैंने बदस्तूर सरसरी अंदाज में कहा। क्या वहीदा के आंख मटकने वाली बात आपको इफ्तिखार साहब ने बताई थी? जाहिर है, और कौन बता सकता था? इसका मतलब है कि उन्होंने आपको और भी बहुत सी मुफीद बातें बताई होंगी। वो कुरेदने वाले अंदाज में बोला। इसमें कोई शक नहीं कि इफ्तिखार कुरैशी से गाहे बगाहे मुख्तसर या तवील मुलाकात के दौरान में बहुत सी अहम बातें सामने आई थीं जो इस केस में मुफीद और मुआविन साबित हो सकती थीं। मैं जानता था कि अजमल शाह इफ्तिखार कुरैशी की खैर खाही का हक अदा कर रहा था। अगर मैं इसे सब कुछ बता देता तो इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं थी, मगर मैं अपने मुवक्किल के राज़ों का अमीन रहने की कोशिश करता हूँ। एहतियात बहरहाल अच्छी चीज़ होती है और हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित होती है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैंने अजमल शाह को टालने की खातिर कहा, शाह जी, आपसे क्या पता हो सकता है? लेकिन हकीकत वही है कि मैं जो कुछ जानता हूँ या इफ्तिखार कुरैशी ने मुझे जो कुछ बताया है वो कमोबेश आपको भी मालूम ही है। उसने इस सिलसिले में ज़्यादा इसरार नहीं किया और मुतमईन लहजे में बोला, अच्छा हुआ कि तौसीफ इस वक्त अदालत से जा चुका था जब आपने वहीदा पर जिरह करते हुए उसका तज़किरा किया था। अगर वो मौजूद होता तो फिर क्या हो जाता? होना क्या था जनाब? वो सरसरी लहजे में बोला, खामखा बेचारे को भरी अदालत के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती। मैंने कहा, इस कुमाश के लोग कभी शर्मिंदा नहीं होते शाह जी। ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं, उसने तायीद की। मुझे जहाँ तक तौसीफ की सरगर्मियों का इल्म हुआ है, मैंने संजीदा लहजे में कहा, इसको सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वो एक बदकिस्मत शख्स है। हर किस्म की सहूलत और आसाइश मुहैया होने के बावजूद भी इंसान अगर अपना मुस्तकबिल ना बना सके, यानी कि माशरे में अपना नाम और मकाम पैदा ना कर सके, तो उसे बदकिस्मत ही कहा जा सकता है। अजमल शाह ने कहा, मेरी नज़र में तो वो बदकिस्मत होने के साथ साथ हड हराम दर्जा अव्वल भी है। वो अब तक इफ्तिखार साहब के बलबूते पर ऐश करता आया है, मगर ये सिलसिला कब तक चलता रह सकता था? आखिर एक दिन इसे संजीदा होना ही पड़ेगा। ऐसे लोग कभी संजीदा नहीं होते शाह जी। तो फिर एक दिन इसे फुटपाथ पर आना होगा। अजमल शाह ने कहा, किसी की नसीहतें कहाँ तक काम आ सकती थीं अगर इन पर अमल न किया जाए? मैंने कहा, इस किस्म के अफराद नसीहत करने वालों का भी मजाक उड़ाते हैं। इस बात का तो मुझे ज़ाती तजुर्बा है बेग साहब। अजमल शाह ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, सबसे ज़्यादा इसे मैं ही समझाता हूँ। वो मुझे अंकल कहता है और बिलाशुबा अगर वो किसी की बात पर ध्यान देता है तो वो किसी मैं ही हूँ। मेरी तो पूरी कोशिश थी और अब भी है कि वो इफ्तिखार साहब के कारोबार को संभाल ले। चलता हुआ बिजनेस है, इसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, मगर इस तरफ इसकी तबीयत माइल नहीं होती। मैंने कहा, हाँ, हकीकत तो यही है। खैर, अजमल शाह ने जुमाइनी अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं इससे मुसाफा करके पार्किंग लॉट की जानिब बढ़ गया जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। गवाहों वाले कटहरे में अनवर अली खड़ा था। अनवर को मेरे मौक्किल के पास काम करते हुए तवील अरसा हुआ था। वो एक दुबला पतला शख्स था। उसकी उम्र 55 के करीब करीब थी। इस हवाले से वो इफ्तिखार कुरैशी का हम उम्र ही था। वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा था, इसलिए मुस्तकिल तौर पर वो बंगले ही में रहता था। इसे मकामी खानों के अलावा कई गैर मुल्की डिशें तैयार करना भी आती थीं।
इस वक्त वो हल्के नीले रंग के सलवार सूट में मलबूस था। वकील इस्तगासा ने अनवर अली का बयान रिकॉर्ड करने के बाद अपनी जिरह का आगाज किया। इसके सवालों में जान नहीं थी। इसे सिर्फ इसलिए इस्तगासा के गवाहों में शामिल किया गया था कि चाय वक़ुआ पर पुलिस वालों ने इससे भी पूछताछ की थी और जब तक इन्हें इफ्तिखार कुरैशी के दफ्तर से जहर वाली शीशी नहीं मिली थी तो वो अनवर अली को ही मशकूक नज़रों से देखते रहे थे, क्योंकि रात को दूध गर्म करके वही शमसा को देता था। ये बरसों से उसका मामूल था, क्योंकि शमसा रोज़ाना रात को सोने से पहले एक गिलास नीम गर्म दूध ज़रूर पीती थी। अपनी बारी पर मैं उठकर गवाहों वाले कटहरे के नज़दीक गया और अनवर अली को मुखातिब करते हुए कहा, अनवर अली, क्या इससे पहले भी कभी तुमने किसी अदालत में गवाही दी है? नहीं जनाब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, यह मेरा पहला मौका है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे अदालत के सामने हलफ उठाया है। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, हलफ उठाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सच ही बोला जाता है, इतना तो जानते ही होगे। जानता हूँ जी, उसने कहा, और मैंने सब कुछ सच बताया है। मैंने पूछा, तुम्हें मुलजिम के बंगले पर काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 10 साल पूरे हो गए, 11वां चल रहा है। इस दौरान में तुमने अपने मालिक यानी इफ्तिखार कुरैशी को कैसा पाया है? वो तबीयत के बहुत अच्छे इंसान हैं। और शमसा, वो भी इंतहाई मेहरबान खातून थीं। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, देरीना मुलाजमीन अपने खलीक, शफीक और ख्याल रखने वाले मालकान की जुदाई पर जज्बाती हो जाते हैं। मैंने देखा कि अनवर अली भी आबदीदा हो गया था। मैंने पूछा, इस्तगासा की एक गवाह ने दावा किया है कि दोनों मियाँ बीवी कुरैशी और शमसा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि गवाह का दावा झूठा है। यानी तुमने उन्हें कभी लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा? वो तो बड़े प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते थे जनाब, वो सादगी से बोला। मैंने फातिहाना नज़र से वकील इस्तगासा को देखा। वो कुसीली निगाह से गवाह अनवर अली को तक रहा था। मैं दोबारा अनवर अली की जानिब मुतवज्जा हो गया। अनवर अली, तुम्हें मालूम है कि तुम यहाँ इस्तगासा के गवाह की हैसियत से आए हो? जी हाँ, मुझे मालूम है। उसके चेहरे पर सादगी ही सादगी थी। मैंने कहा, और क्या तुम्हें पता है कि इस्तगासा के गवाह को यहाँ कटहरे में खड़ा होकर क्या करना होता है? मुझे बताया गया था कि मुझसे बहुत आसान सवाल पूछे जाएंगे। मैंने कहा, अनवर अली, या तो तुम इंतहाई सादा लो हो या फिर बेवकूफ़ हो। मैंने बेवकूफ़ी वाली कौन सी बात की है जनाब? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। अनवर अली, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम यहाँ इस्तगासा के गवाह की हैसियत से लाए गए हो और इस्तगासा इफ्तिखार कुरैशी को शमसा का कातिल समझता है। तुम्हें इस सिलसिले में गवाही देना है। जनाब, ये क्या चक्कर है? वो परेशान हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो कि तुम्हारे मालिक इफ्तिखार कुरैशी ने दूध में जहर मिलाकर अपनी बीवी शमसा को हलाक किया है? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता जनाब। कैसा नहीं सोच सकते अनवर अली? कब के, वो अटकते हुए बोला, इफ्तिखार साहब अपनी बीवी की जान भी ले सकते हैं। इस्तगासा का तो यही मौक़िफ़ है मेरे भाई, मैंने कहा। वो बोला, वकील साहब, सच्ची बात तो यह है कि मैं पुलिस के डर से गवाही देने आ गया हूँ। पुलिस के डर से क्यों? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा। अनवर अली ने बताया, जनाब, वो तो मुझे ही गिरफ्तार करने के चक्कर में थे। इनका इसरार था कि मैंने ही दूध में जहर मिलाकर बेगम साहिबा को हलाक किया है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो मुझ पर मेहरबान हो गए। उन्होंने इस शर्त पर मेरी जान बख्शी कर दी कि मुझे इस्तगासा के गवाह की हैसियत से बयान देना होगा। मुझे मालूम नहीं था कि अदालत के कमरे में इस किस्म की बातें होती हैं। मैंने तंज़िया अंदाज में केस के तफ्तीशी अफसर की जानिब देखा। अनवर अली का बयान इस्तगासा के खिलाफ जाता था। मैं अनवर अली को यह तो नहीं बता सकता था कि पुलिस ने अचानक उसकी जान छोड़कर इफ्तिखार कुरैशी को क्यों गिरफ्तार कर लिया था। जहर वाली शीशी की बाजियाबी का किस्सा उसके पल्ले नहीं पड़ सकता था। मैं अब तक की गुफ्तगू से बखूबी अंदाज़ा लगा चुका था कि अनवर इंतहाई सीधा साधा इंसान था। इस्तगासा ने उसे गवाहों की फहरिस्त में शामिल करके बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, आइयो साहब, आप क्या फरमाते हैं बीच इस मसले के? किस मसले के बीच? वो बेख्तियार बोल उठा। मैंने मसले की निशानदही की, फिर कहा, इस्तगासे का गवाह मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इंकिशाफ कर रहा है कि इसे ज़बरदस्ती गवाहों में शामिल किया गया है। अभी आपने भी इसकी ज़बानी सुना होगा कि इसे इस्तगासा के मौक़िफ़ के बारे में कतन कोई इल्म नहीं था। अगर इसे इस केस में मुलविस करने के हवाले से डराया धमकाया न जाता तो वह गवाही देने अदालत में न आता। जनाब,
ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ تفتیشی افسر نے خجالت آمیز نظر سے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، عین وقت پر گواہ منحرف ہو جاتا ہے اور استغاثہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے انور علی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، مگر آپ دیکھ لیں وہ کس خوبصورتی سے اپنی لا علمی اور ہماری زیادتی کی اداکاری کر رہا ہے۔ میں چپتے ہوئے لہجے میں بولا، آئیو صاحب، استغاثہ کا گواہ اگر استغاثہ کے خلاف بول رہا ہے تو اس سے استغاثہ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ خواہ ہمارے ملک کو الزام نہ دیں، یہ ملک ہم سے نہیں بلکہ ہم سب اس ملک سے ہیں۔ آپ کے پاس جو عزت، دولت اور شہرت نظر آ رہی ہے وہ اسی ملک نے آپ کو دی ہے۔ آج آپ کے جسم پر قانون کی وردی سجی ہوئی ہے تو اس میں آپ کا صرف اور صرف آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ اسی ملک کی وجہ سے ہے جسے آپ خراب ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ ملک نہ ہوتا تو خدا جانے آپ یہاں کس حال میں ہوتے۔ استغاثہ کی جانب سے اگلا گواہ افتخار قریشی کا چوکیدار گلاب خان کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے انکوائری افسر کو جو لمبا چوڑا لیکچر پلایا تھا اس کی گونج ابھی تک عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ شاید یہ میری حب الوطنی کی باتوں کا اثر تھا کہ وکیل استغاثہ نے مختصر سی جرح کے بعد گلاب خان کو فارغ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وقوعہ کے وقت گلاب خان بنگلے پر موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے سرسری سے سوالات کیے۔ میں نے گلاب خان کے پاس جا کر پوچھا، خان صاحب، آپ نے پہلے پولیس کو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب آپ بنگلے پر ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے، کیا آپ کہیں گئے ہوئے تھے؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا، وکیل صاحب، ہم اپنا ڈیوٹی سے چھٹی مٹی نہیں کرتا، مگر اس رات ایک عجیب مجبوری پڑ گیا تھا، اس لیے ہم بنگلے پر موجود نہیں تھا۔ ایسی کون سی مجبوری پڑ گئی تھی خان صاحب؟ او یارا، اب تم کو کیا بتائے وکیل صاحب، وہ گونجدار آواز میں بولا، ہمارا ایک رشتہ دار پشاور جا رہا تھا، ہم اس کو رخصت کرنے اسٹیشن چلا گیا۔ ہم بیگم صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا پر ادھر اسٹیشن پر ایک لفڑا ہو گیا۔ ہمارے رشتہ دار کے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھا، اسٹیشن پر ان کا جھگڑا مگڑا ہو گیا۔ پشاور جانے والا رشتہ دار تو روانہ ہو گیا مگر ہم دوسرے لوگ کا جھگڑا نپٹانے میں ایسا مصروف ہوا کہ آدھی رات گزر گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ واپس لوٹ آئے مگر یہ ممکن نہ ہو سکا، اس لیے ہم اس رات بنگلے کا ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا۔ مزید 2-4 سوالات کے بعد میں نے مزید جرح کو روک دیا۔ گلاب خان کے بعد شمسا کا ڈرائیور محمد حسین کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ میں چالان کی کاپی میں اس کا بیان تفصیلاً پڑھ چکا تھا اور محمد حسین کے لیے میرے دل میں اچھا خاصا غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے شمسا کی ذات کو مشکوک ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ بیہودہ گوئی کی تھی۔ میں چونکہ افتخار قریشی سے محمد حسین کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس کی درگت بنانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ پہلے وکیل استغاثہ گواہ پر جرح کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، مسٹر محمد حسین، آپ کو ملزم کے پاس ملازمت اختیار کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ گواہ نے جواب دیا، صرف 1 سال۔ اس دوران میں تم نے ملزم کو کیسا پایا ہے؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، انتہائی غصہ ور اور چڑچڑا۔ محمد حسین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا وہ صرف تم سے ہی چڑچڑپن کا مظاہرہ کرتا تھا؟ میں نے تو یہی محسوس کیا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں، بڑی خاص وجہ تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ ملزم مجھے اپنی بیوی کا رازدار سمجھتا تھا، گواہ نے ناگواری سے بتایا۔ رازدار ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں رازدار تھا ہی نہیں تو پھر میری مراد کیا معنی رکھتی ہے؟ وکیل استغاثہ نے دوسرے زاویے سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم کسی بھی معاملے میں شمسا کے رازدار نہیں تھے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملزم تمہیں اپنی بیوی کا کس قسم کا رازدار سمجھتا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ ملزم کا خیال تھا کہ میں اس کی بیوی کی مصروفیات کو اس سے پوشیدہ رکھتا ہوں۔ گویا ملزم کی بیوی کچھ اس قسم کے مصروفیات رکھتی تھی جن کو چھپایا جانا لازمی ہو؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ گواہ محمد حسین نے نہایت ہی مختصر جواب دیا، جی ہاں۔ کیا تم ملزم کی بیوی کی ان مصروفیات کو معزز عدالت کے علم میں لاؤ گے؟ اگرچہ یہ تذکرہ مناسب تو نہیں لگتا مگر مجبوری ہے، گواہ نے کہا۔
بالکل بالکل، بعض اوقات بحالت مجبوری بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو عام حالات میں انسان کو گوارا نہیں ہوتا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی ہچکچاہٹ کو دور کرتے ہوئے کہا، عدالت میں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ میں وکیل استغاثہ کا مقصد بخوبی سمجھ رہا تھا۔ جو کچھ بھی کر رہا تھا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ وہ گواہ کی زبانی عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تھا کہ میرے موکل کی بیوی ایک بے وفا عورت تھی، چنانچہ افتخار قریشی نے انتقاماً اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ وکیل استغاثہ اپنے گواہ کے ذریعے جس منزل کی جانب بڑھ رہا تھا میں اس سے بے خبر نہیں تھا۔ گواہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور گویا ہوا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ملزم کو اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملزم کی بیوی کوئی اچھے کردار کی عورت نہیں تھی؟ بس جناب کچھ اسی قسم کی بات تھی، گواہ نے مبہم سا جواب دیا۔ کیا تم نے کبھی اس میں کوئی عیب دیکھا تھا؟ جی کچھ مظاہرے میں نے دیکھے تھے۔ کس قسم کے مظاہرے؟ چھوڑیں جی، کیوں؟ وکیل استغاثہ کے بلند آہنگ کیوں پر گواہ نے حاضرین عدالت پر ایک دائرانہ نظر ڈالی اور قدرے دھیمے لہجے میں بولا، کیا یہ سب کچھ بتانا ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے، بہت ضروری، وکیل استغاثہ نے کہا۔ گواہ نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بتانے لگا، جناب میں چونکہ زیادہ تر شمسا کی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا اس لیے مجھے اس کے نزدیک رہنے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ بعض اوقات ایسے مقامات پر مجھے بھیجتی تھی جن کے بارے میں ملزم کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ شمسا اجنبی لوگوں سے ملتی تھی، ان سے بے تکلف ہوتی تھی، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملزم کا اپنی بیوی پر شک کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ واقعی اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ غیرت میں آ کر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ملزم نے اپنی بیوی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے تو اس میں کسی اچنبھے کی بات نہیں، بلکہ ملزم کے لیے دوہرے فائدے کی بات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ دوہرے فائدے کی بات ہوتی اگر وہ پکڑا نہ جاتا تو۔ دوہرے فائدے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں پوچھا۔ گواہ نے جواب دیا کہ جناب یہ تو سامنے کی بات ہے، ایک طرف تو ملزم نے اپنی بے وفا بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا اور دوسری جانب شمسا کی تمام دولت و جائیداد اس کے پاس واپس آ جاتی، مگر بدقسمتی سے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کا منصوبہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ میرا موکل افتخار قریشی اپنے خلاف کی جانے والی تمام باتیں سن رہا تھا، مگر کسی بھی مرحلے پر وہ مشتعل نہیں ہوا تھا، اور یہ سب میری ہدایت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ عدالت کے کمرے میں اسے کمال صبر و تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جس کا پھل اسے کیس کے اختتام پر ضرور ملے گا۔ وکیل استغاثہ دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، تم نے معزز عدالت کے روبرو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ ملزم تمہیں اپنی بیوی کا رازدار سمجھتا تھا، کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ تم نے کبھی ملزم کو اس کی بیوی کی حرکتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ جی ہاں، میرے خیال میں یہی وجہ ہو سکتی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، تم نے شمسا کی پردہ پوشی کیوں کی؟ اس کی دو وجوہات تھیں، گواہ نے بتایا۔ مثلاً کون سی دو وجوہات؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زباں بندی کے لیے شمسا مجھے ایک معقول رقم دیتی تھی، گواہ نے کمال ڈھٹائی بلکہ بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں شمسا کے راز کو راز رکھ کر ثواب کمانا چاہتا تھا۔ میں نے کسی مولوی سے سنا تھا کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والوں سے خدا بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں بے انتہا نوازتا ہے۔ گواہ محمد حسین کے اس وضاحتی مگر مکروہ بیان کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کر دی اور مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں گواہ اور وکیل استغاثہ کے درمیان میں جس قسم کی منافقانہ اور سازشانہ گفتگو ہوئی تھی اس نے میری طبیعت مقدر کر دی تھی۔ میں بڑے جارحانہ انداز میں گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچا اور گواہ محمد حسین کو تیز نظر سے گھورنے لگا۔ وہ چند لمحات تک خاموش کھڑا رہا، پھر نظر چرانے لگا۔ میں نے جب اس پر بھی اسے گھورنا موقوف نہ کیا تو وہ اضطراری انداز میں ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر اپنے وجود کے بوجھ کو منتقل کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں اس لیے اتنے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید کبھی زندگی میں دوبارہ تم جیسی ہستی کا دیدار نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے؟ تم میں بہت ہی خاص بات ہے۔ کیا خاص بات ہے جناب؟
میں نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم اعلیٰ پائے کے دروغ ہو اور بے غیرت درجۂ اول ہو۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ آواز نکالی۔ میں نے ترکی بترکی کہا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ آپ معزز گواہ کی انسلٹ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے آپ میرے موکل کی بیوی کی عزت افزائی کر رہے تھے۔ میں نے قصیلے لہجے میں کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا تھا حقائق کو سامنے لانے کے لیے کر رہا تھا۔ میں بھی حقائق کی ہی نقاب کشائی کر رہا ہوں۔ آپ استغاثہ کے گواہ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا، اور آپ نے کیا شمسا کو کسی انعام سے نوازا تھا؟ اس مرحلے پر جج کو ہمارے درمیان مداخلت کرنا پڑی۔ وہ بیک وقت ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، آپ دونوں صاحبان آپس میں الجھنے کی بجائے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو مناسب ہوگا۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ ڈرائیور محمد حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرا انداز قدرے مختلف تھا۔ میں نہایت مہارت کے ساتھ اسے گھیرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ملزم کے پاس تم لگ بھگ 1 سال سے کام کر رہے ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ میں ڈیفنس سوسائٹی کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔ وہاں تم نے کتنے عرصے کام کیا؟ 6 ماہ صرف، میں نے سوال کیا۔ اور ڈیفنس والے بنگلے پر کام حاصل کرنے سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ ڈرائیوری ہی کرتا تھا، اس نے بتایا، مجھے بس یہی کام آتا ہے۔ ڈیفنس والے بنگلے سے پہلے تم کس کے یہاں ڈرائیوری کرتے تھے؟ وہ بولا، میں ناظم آباد کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔ تمہارے کام میں یہ بات مشترک نہیں کہ تم ہمیشہ نوکری کے لیے کسی بنگلے کا ہی انتخاب کرتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، بس جی، آپ اسے ایک اتفاق ہی سمجھ لیں۔ اتفاق سمجھوں یا تمہاری پلاننگ؟ میں کچھ سمجھا نہیں وکیل صاحب، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا کہ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بھی ایک ہی سوال کو رگیدنے کے بجائے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، تم نے ناظم آباد بنگلے پر کتنے عرصے کام کیا تھا؟ تقریباً 8 ماہ تک، اس نے بتایا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں تو اس سے پہلے تم گارڈن ایسٹ کے ایک بنگلے پر کام کرتے تھے، وہاں تم صرف 4 ماہ ٹکے تھے۔ آپ بالکل غلطی پر نہیں ہیں وکیل صاحب، اس نے میرے بیان کی تائید کی۔ میں نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی جلدی نوکریاں کیوں بدلتے رہے ہو؟ بس جی، کہیں میں مالکوں کو پسند نہیں آتا اور کہیں وہ مجھے پسند نہیں آتے، اس نے کمال تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور گمبھیر لہجے میں کہا، مسٹر محمد حسین، میری بات توجہ سے سنو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے کبھی بھی کام خود نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ تمہیں نوکری سے نکالا گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس کے چہرے پر مصنوعی حیرت ابھر آئی۔ میں نے کہا، گارڈن ایسٹ والے بنگلے سے تمہیں اس لیے نکالا گیا کہ تم اپنے مالک کی بیٹی سے عشق لڑانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ناظم آباد والے بنگلے سے تمہاری نوکری اس لیے ختم ہو گئی کہ تم اپنے مالک کی بیوہ بہن پر ڈورے ڈال رہے تھے۔ ڈیفنس والے بنگلے سے تمہیں اس لیے برخاست کیا گیا کہ تم نے بنگلے کے مالک کی ایک مہمان خاتون سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے محمد حسین کو عقابی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم میرے بیان کو جھٹلا سکتے ہو؟ بالکل جھٹلا سکتا ہوں، وہ قطعیت سے بولا، اس لیے کہ آپ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اپنی گواہ کی مدد کو لپکا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی بلا وجہ کی الزام تراشی کر کے میرے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وہ فاضل وکیل کو اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کرے یا پھر ان سے ان کے دعووں کے ثبوت طلب کرے۔ بیگ صاحب، جج نے مجھے مخاطب کیا، آپ گواہ کے ماضی سے جو انکشافات کر رہے ہیں، ان کا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں کوئی بھی بات بلا جواز نہیں کر رہا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر میں ان تمام مالکان کو عدالت میں پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی ناپسندیدہ اور بیہودہ عمل کے سبب
इस तगासा के गवाह मोहम्मद हुसैन को नौकरी से निकाला था। इससे ये बात भी साबित होती है कि गवाह के माजी का रिकॉर्ड निहायत ही आलूदा है। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? जज ने बराह रास्त गवाह से सवाल किया। वो बोला, जनाब, अगर वकील सफाई सच्चे हैं तो आइंदा पेशी पर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तमाम मुतालिका अफराद को अदालत में पेश करें। जज ने मुझे जिरा जारी रखने का इशारा किया। मैंने गवाह मोहम्मद हुसैन से पूछा, क्या ये सच है कि मेरे मुवक्किल ने भी तुम्हें वार्निंग दे रखी थी कि आइंदा तुमने कोई नाजेबा हरकत की तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है? गवाह के जवाब देने से पहले वकील इस्तगासा बोल उठा। इस्तगासा के गवाह ने ऐसी कौन सी नाजेबा हरकत की थी, यह भी बता दें मेरे फाजिल दोस्त। उसने अपनी मालकन शमसा से फ्री होने की कोशिश की थी, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। इफ्तिखार कुरैशी ने गवाह की इस हरकत को उसकी पहली गलती गिरदानते हुए सिर्फ साजिश पर इक्तफा किया था। वो बेचारा नहीं जानता था कि गवाह तो आदि मुजरिम है। ये बिल्कुल झूठ है, गवाह तेज आवाज में चीखा। मैंने कहा, मोहम्मद हुसैन, तुम चीखने चिल्लाने से खुद को बरी जुम्मा नहीं साबित कर सकते। इफ्तिखार कुरैशी इस वक्त अदालत में मौजूद है, इससे तस्दीक की जा सकती है। फिर मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब आली, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत ज़रूरत महसूस करे तो इस बारे में मुल्जिम से भी पूछा जा सकता है। जज ने मेरे मुवक्किल इफ्तिखार कुरैशी से इस अमर की तस्दीक चाही। इफ्तिखार ने बताया कि जनाब आली, ये बात सच है कि मैंने गवाह को इस सिलसिले में तंबीह की थी कि वह आइंदा मेरी बीवी पर डोरे डालने से बाज रहे, वरना मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। जज ने मुल्जिम से पूछा कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि गवाह किसी काबिल गिरफ्त और नाजेबा हरकत का मुर्तकिब हुआ है? मुझे ये बात मेरी बीवी शमसा ने बताई थी। फिर तो तुम्हें फौरी तौर पर गवाह को फारिग कर देना चाहिए था। मैंने ऐसा ही करने का फैसला किया था, इफ्तिखार कुरैशी ने कहा, मगर मैं अपनी तबीयत की नरमी से मजबूर हूँ। मुझ में दरगुजर का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है। मैंने गवाह की इस हरकत को उसकी पहली खता समझकर माफ कर दिया। आइंदा के लिए उसे वार्निंग दे दी। मैं इस बात का कायल हूँ कि गलती इंसान ही से होती है और पहली गलती अगर काबिल ताज़ीर ना हो तो तादीबी कार्रवाई ही काफ़ी होती है। इस वजाहत पर जज अपनी कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। ये वाज़ेह इशारा था कि मैं अपनी जिरा जारी रखूं। मैं इस्तगासा के गवाह मोहम्मद हुसैन ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा हो गया। मोहम्मद हुसैन, तुमने वकील इस्तगासा की जिरा के जवाब में बताया है कि मुल्जिम को अपनी बीवी शमसा के किरदार पर शक था। जी हाँ, मैंने यही बताया था। उसकी ढिठाई दीदनी थी। मैंने पूछा कि मुल्जिम को अपनी बीवी पर किस किस्म का शक था। इसका ख्याल था कि शमसा इससे बेवफाई कर रही थी। क्या मुल्जिम ने इस ख्याल का इजहार तुमसे किया था? नहीं, इसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। फिर तुमने ये कैसे जान लिया? मैंने खुद ही जान लिया। मगर कैसे? बस यूं ही, मैंने सख्त लहजे में कहा। मोहम्मद हुसैन, तुम्हारे बस यूं ही कह देने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें इस तरीके या जरिए की वजाहत करना होगी जिससे तुम्हें शमसा की बेवफाई के बारे में पता चला या तुमने अंदाज़ा लगाया। वो तामुल करते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से चंद मरतबा मुल्जिम को अपनी बीवी शमसा का ताक़ुब करते हुए देखा था। उसकी गाड़ी शमसा की गाड़ी के पीछे मुझे कई बार नजर आई थी, हालांकि इसका कोई जवाब नहीं था। इससे तुमने ये समझ लिया कि मुल्जिम को अपनी बीवी पर एतमाद नहीं रहा और वो चोरी छुपे उसकी निगरानी कर रहा है। मैंने गवाह से सवाल किया। जी हाँ, मैंने यही अंदाज़ा लगाया था। गवाह मोहम्मद हुसैन और खुसूसन इस्तगासा का पूरा जोर इस बात को साबित करने पर था कि मेरे मुवक्किल की बीवी शमसा एक बेवफा और बदचलन औरत थी, लिहाजा इस अमल की सज़ा के तौर पर इफ्तिखार कुरैशी ने उसे कत्ल कर दिया। मुझे इस्तगासा का जोर तोड़ने के लिए शमसा के माथे से बेवफाई का झूठा दाग मिटाना था और मुझे यकीन वासिक था कि मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी हासिल कर लूँगा, क्योंकि सांच को आँच नहीं, ये मुमकिन ही नहीं था। मैंने गवाह से पूछा, मोहम्मद हुसैन, तुमने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बताया था कि शमसा अक्सर गैर मारूफ और काबिल एतराज़ जगहों पर भी जाती थी। वो अजनबी लोगों से मिलती थी, इनसे बेतकल्लुफ़ होती थी और ऐसी हरकत का इर्तिकाब करती थी जो बेवफाई के ज़ुमरे में आती हैं। उसने इस बात में जवाब दिया, जी हाँ, मैंने यही बताया था। मैंने पूछा कि तुमने शमसा की इन गैर नसाबी सरगर्मियों के बारे में मुल्जिम को तो ज़रूर बताया होगा। मैंने उसे कभी इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया, गवाह ने जवाब दिया। यही वजह थी कि वो मुझे शमसा का राजदार समझने लगा था और मुझसे हमेशा चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करता था। मैंने पूछा, तुम शमसा की मुबैना हरकतों के बारे में इफ्तिखार कुरैशी को क्यों नहीं बताते थे? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, कोई ख़ास वजह नहीं, बस
نہیں بتایا میں نے۔ اب تم یہ تو نہ کہو کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میں نے کہا۔ پھر کیا کہوں وکیل صاحب، اس نے مجھ سے پوچھا۔ سچ کہو اور سچ کے سوا کچھ نہ کہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ تم ایسا کرنے کے لیے حلف اٹھا چکے ہو۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور پوچھا، میرے فاضل دوست، اگر ایسی کوئی خاص وجہ تھی تو آپ ہی عدالت کے ریکارڈ پر لے آئیں۔ وہ وجہ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے میرے محترم دوست، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ حونکوں کی طرح منہ کھول کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ شاید آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں پیش آتے وقت اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کو کھلا رکھا کریں، مگر لگتا ہے مجھے کہ آپ صرف زبان کا استعمال ہی جانتے ہیں۔ میں اب بھی آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا گواہ اپنے اس عمل کی وضاحت کر چکا ہے کہ وہ شمسا کے معاملات کو ملزم سے پوشیدہ کیوں رکھتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مکینیکی انداز میں گواہ کی جانب دیکھا۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، سنیں وکیل صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے وضاحتی انداز میں کہا، گواہ محمد حسین یہ رازداری اس لیے برت رہا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں ڈبل فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے ڈبل فائدے کے الفاظ خاص طور پر استعمال کیے تھے۔ یہ اس حملے کا جواب بلکہ دندان شکن جواب تھا۔ کچھ دیر پہلے گواہ نے میرے موکل پر کیا تھا۔ محمد حسین نے کہا تھا کہ افتخار قریشی نے دوہرے فائدے کے لیے قتل کیا تھا، یعنی ایک طرف اس نے اپنی بیوی سے انتقام لیا تھا اور دوسری جانب اس کی دولت و جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، آپ کون سے ڈبل فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ڈبل فائدے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا گواہ بقول اس کے ملزم کو بے خبر رکھ کر ایک طرف تو شمسا سے اس کام کا معاوضہ وصول کر رہا تھا اور دوسری جانب وہ اپنی دانست میں جنت بھی کما رہا تھا، کیونکہ اس نے کسی مولانا سے سن رکھا تھا کہ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرے فاضل دوست، یہ تو وہی بات ہوئی کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اظہار خیال کرنے کی بجائے بغلیں جھانکنے لگا۔ جج بار بار دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں جج کی اضطراری نظر کو سمجھ رہا تھا، اس لیے فوراً استغاثہ کے گواہ محمد حسین ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محمد حسین، تم نے وکیل استغاثہ کے سوالوں کے جواب میں بتایا ہے اور عذابات میری جرح کے جواب میں بھی تصدیق کی ہے کہ شمسا ایک بے وفا اور بد چلن عورت تھی۔ تم نے اس کی بد چلنی کے مظاہرے بھی دیکھے تھے جب وہ نامحرم مردوں سے بے تکلف ہوتی تھی۔ تم نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم اس سلسلے میں اس کے رازدار تھے۔ وہ تمہاری جمع بندی کے لیے تمہیں ایک معقول رقم دیتی تھی۔ وہ توجہ سے میری بات سننے کے بعد بولا، ہاں یہ سب میں نے بتایا تھا۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ شمسا کن نامحرم لوگوں سے ملتی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، وہ جی مجھے کیا معلوم؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میں نے ڈپٹ کر کہا، کیونکہ تم اس کے رازدار تھے۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی تم اس کے ڈرائیور کے طور پر اس کے ساتھ جاتے تھے، اس لیے تو تم نے اس کی بے وفائی اور بے حیائی کے مظاہرے دیکھے تھے۔ یہ تمہارا ہی بیان ہے محمد حسین؟ وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، میں اس کے ساتھ جاتا ضرور تھا، لیکن ان مشکوک لوگوں سے میرا میل جول نہیں تھا، اس لیے میں ان کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تم ان جگہوں کے بارے میں تو بتا سکتے ہو جہاں جہاں شمسا اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر جایا کرتی تھی۔ میں محمد حسین کو جرح کی چکی میں پیس ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، اس وقت مجھے ان جگہوں کے نام یاد نہیں آ رہے۔ یاد کرو، ذہن پر زور ڈالو، میں نے حکمی انداز میں کہا، کوشش کرو ان مقامات کے نام تمہیں یاد آ جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کر چکا ہوں۔ پھر کیا نتائج برآمد ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے بسی سے بولا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا وکیل صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری یادداشت واپس لانا ہوگی، میں نے کہا۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور یکے بعد دیگرے اس کے پاؤں کو اور سر کو گھوننے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ بے چینی مگر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پر اضطراب لہجے میں دریافت کیا، یہ آپ بار بار میرے پاؤں اور سر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں یا پاؤں میں کوئی خطرناک سانپ لوٹ رہا ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا،
तुम्हारे सर पर सींग नहीं निकल सकते, क्योंकि वो एक मर्तबा निकल कर गायब हो चुके हैं। बिल्कुल इसकी तरह। मैंने पुरस्कार अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा और एक लम्हे के बाद कहा, और तुम किसी मूजी सांप से ज्यादा खतरनाक हो। चुनाचे तुम्हारे कदमों में सांप लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरे तंज के तीरों से छलनी हो गया, एहतिजाजी लहजे में बोला, फिर आप बार बार मुझे इस तरह शक नजर से क्यों घूर रहे हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने सुन रखा है कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठे का हफ्जा नहीं होता। मैं इस वक्त ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बड़े झूठे हो या तुम्हारा झूठ तुमसे ज्यादा बड़ा है। मेरे इस तबसरे पर अदालत के कमरे में लोगों के हंसने की आवाजें आने लगीं। मैंने जज को भी जेरे लब मुस्कुराते हुए देखा, गोया मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बावर कराने में कामयाब हो चुका था कि इस तगासा के गवाह ने मुत्तहिद बात दरोगोई से काम लिया है, खास तौर पर शम्सा के किरदार के हवाले से। उसके तमाम इल्जामात बूदे और खालियज हकीकत थे। यही वो नुक्ता था जो मैं अदालत के इल्म में लाना चाहता था। शम्सा एक वफाशियार और मोहब्बत करने वाली बीवी थी, चुनाचे इफ्तिखार कुरैशी को उसके कत्ल करने का कोई जवाज नहीं बनता था। मोहम्मद हुसैन को बावजूद कोशिश के भी इन मकामात और लोगों के नाम याद नहीं आ रहे थे जिनसे शम्सा की बेरारवी और बेवफाई मशरूत थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मोहम्मद हुसैन के बयान का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये इस तगासा की कोशिशों का चमत्कार था। मेरे लिए हौसला अफजा बात यह थी कि जज मेरे नुक्ता निगाज को बखूबी समझ रहा था। अदालत के कमरे में मौजूद सामाईन चेमगइयों में मसरूफ थे कि अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। जज ने 10 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम बाहर आए तो अजमल शाह ने मुझसे कहा, बेग साहब, आज तो आपने इस तगासा के गवाह की ऐसी की तैसी कर दी है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, मैंने गोलमोल जवाब दिया। आज तौसीफ भी अजमल के साथ था। वही अदालती कार्रवाई के दौरान मैं हमवक्त वहाँ मौजूद रहा था। उसने कहा, वकील साहब, ये हमारा ड्राइवर तो बड़ा ही नमक हराम निकला। 1 साल से हमारा नमक खा रहा था और हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है। मैं तो अदालत के वकार की वजह से खामोश रहा, वरना दिल तो चाह रहा था कि इस स्याहबख्त मनहूस के टुकड़े कर दूं। वो मम्मी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार कर रहा था, इस पर मैं इस खंजीर की जबान काट सकता था। तुम्हें जोश और जज्बात में आने की जरूरत नहीं नौजवान, मैंने तौसीफ का कंधा थपकते हुए कहा। मैं हूं ना। इन मक्कार और अय्यार लोगों से निमटने के लिए आप लोगों ने मुझे वकील किया है, तो अब आपको कोई अमली कदम उठाने की जरूरत नहीं। खास तौर पर मैं तुम्हें यह नसीहत करूंगा कि कभी भी किसी भी मरहले पर कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ कर रह जाएगा। तौसीफ की उठती हुई जवानी थी, उसकी रगों में वलवला अंगेज खून दौड़ रहा था। इस उम्र में खून कनपटियों पर ठोकरें मारता है। फिर तौसीफ पर तो सेहत और जवानी टूट कर बरसी थी। वो बिलाशुबा एक वजीहा शख्स था। देखने वालों की राय थी कि इसमें अपनी माँ यानी शम्सा की शबाहत थी। कद काट उसने अपने वालिद का लिया था। वो मेरी बात को समझ गया और इस्बात में सर हिलाते हुए बोला, मगर वकील साहब, ऐसा क्यों हो जाता है? कल तक जो लोग हमारे तलवे चाट रहे होते हैं, हमारे दस्ते नगर होते हैं और अपनी हर जरूरत के लिए हमारे सामने हाथ फैलाते हैं, वो अचानक खम ठोक कर हमारे मुकाबले पर क्यों खड़े हो जाते हैं? ये दुनिया है बरखुरदार, मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ वही खराब होता है जिस पर एतबार किया। फिर मैंने इसे मीर का पूरा शेर पढ़कर सुनाया। ये तोहम का कारखाना है, यहाँ वही है जो एतबार किया। वो फिक्रअंगेज लहजे में बोला, मैंने सांप की केचली के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन इंसान भी इतने रूप बदलते हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने इस मर्तबा इसे गालिब का शेर सुना दिया जो इंसानी नफ्सियात, रवैयों और फितरत की भरपूर अक्कासी करता है। बरसों पहले गालिब ने जो हकीकत शेर के कालिब में ढाली थी, वो हर दौर के इंसान पर फिट बैठती है। आप भी सुन लीजिए। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। अजमल शाह काफी देर से कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था। मैंने उसकी जानिब मुतवज्जे होते हुए कहा, जी शाह साहब, कोई खास बात? उसने कहा, बेग साहब, मैं अब तक की अदालती कार्रवाई से मुतमईन हूँ। आपने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और बड़ी हद तक शम्सा भाभी मरहूमा की पोजीशन साफ भी कर दी है, मगर असल मामला अभी तक वहीं अटका हुआ है। कौन सा असल मामला शाह जी? मैंने चौंकते हुए पूछा।
وہ میرا مطلب ہے کہ افتخار صاحب والا معاملہ، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں تو ہیں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ جب استغاثہ کے موقف کے مطابق قتل کا جواز باقی نہیں رہے گا تو افتخار قریشی کی پوزیشن بھی صاف ہو جائے گی۔ اجمل شاہ نے لفظ وہ کو اپنے مخصوص انداز میں کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھیں نا، میں کہہ رہا تھا کہ میرا مطلب ہے، کیا آپ نے افتخار صاحب کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ذہن میں کوئی لائحہ عمل تیار کر رکھا ہے؟ وہ جس طرح گھما پھرا کر بات کر رہا تھا، اس سے مجھے شدید کوفت محسوس ہوئی۔ جو لوگ اپنے پتے چھپا کر دوسروں کو گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے الرجک ہو جاتا ہوں، مگر چونکہ وہ میرا کلائنٹ تھا اور ایک طرح سے اس کیس میں سب سے زیادہ سرگرمی وہی دکھا رہا تھا، اس لیے میں اسے کچھ چھوٹ دینے پر مجبور تھا۔ بہرحال وہ اپنے عمل سے ملزم افتخار قریشی کا خیر خواہ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، شاہ صاحب آپ پریشان نہ ہوں، میرے ذہن میں اس مقدمے کی ایک ایک اہم اور ضروری بات نقش ہے، اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہوگا؟ وہ جھینپتے ہوئے بولا، ظاہر ہے آپ ایک کامیاب اور تجربے کار وکیل ہیں، آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے سوچ سمجھ کر ہی اٹھائیں گے، میں تو بس ذرا یوں ہی اپنے اطمینان کی خاطر پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں نا، یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ ہر پہلو پر گہری نظر رکھنا ہوگی، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں شاہ صاحب، جب تجربے کار اور وکیل صاحب کی بات آپ مان رہے ہیں تو پھر آپ کو فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ واقعی مطمئن ہو گیا ہو۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں اس کیس کا تفتیشی افسر کھڑا تھا۔ گزشتہ 2 پیشیوں پر 3 غیر اہم گواہوں کا بیان بھی ہوا تھا۔ انکوائری آفیسر یا تفتیشی افسر یا IO ایک سب انسپکٹر تھا، وہ اپنی کارکردگی کی مکمل رپورٹ پہلے ہی چالان کی صورت میں عدالت میں دائر کر چکا تھا۔ تاہم عدالتی کارروائی کے تقاضوں کے پیش نظر زبانی بھی اپنی کوششوں کا احوال معزز عدالت کے روبرو دہراتا تھا۔ وہ 15-20 منٹ تک اپنی تفتیشی کارروائی کا بیان کرتا رہا۔ جب اس کی کہانی اختتام پر پہنچی تو وکیل استغاثہ نے جرح کے نام پر چند سوالات کیے۔ پھر میری باری آئی۔ میں اپنی مخصوص نشست سے اٹھا۔ پھر جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں IO کی جانب مڑ گیا۔ انکوائری آفیسر کلفدار سرکاری وردی میں تھا، اس کے شولڈرز پر سب انسپکٹر کی خاص نشانی 2 پھول دونوں جانب موجود تھے۔ میں نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، IO صاحب آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ شمشاد، اس نے جواب دیا۔ شمشاد علی، کیا میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، بڑی خوشی سے وکیل صاحب۔ میں نے کہا، شمشاد صاحب آپ کو واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ ملزم افتخار قریشی نے، اس کا جواب تھا۔ میں نے پوچھا، کب؟ 26 جنوری کو۔ اور شمسا کی موت کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب کو، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، شمشاد صاحب کیا ملزم اطلاع دینے خود آپ کے پاس آیا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، نہیں جناب، اس نے فون پر اطلاع دی تھی۔ میں نے کاغذات پر نگاہ ڈالی اور اگلا سوال کیا، آپ نے ملزم کو گرفتار کب کیا تھا؟ 27 جنوری کی صبح 7 بجے، اس نے جواب دیا، یعنی واقعے کی اطلاع ملنے کے کم و بیش 24 گھنٹے بعد۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں۔ اس تاخیر کا سبب کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ دراصل ہم ایک الجھن میں پڑ گئے تھے۔ اس الجھن کا تعلق ملزم کے باورچی خانے سے تو نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وہ مبہم انداز میں بولا۔ میں نے کہا، پہلے آپ کا خیال تھا کہ باورچی انور علی نے دودھ میں زہر ملا کر شمشا کو دیا ہوگا، مگر ازاں بعد آپ کا شک ملزم افتخار قریشی کی جانب چلا گیا، کیوں؟ یہی بات تھی نا؟ وہ تائیدی انداز میں بولا، کم و بیش یہی بات تھی۔ آپ نے فوری طور پر باورچی انور علی کو گرفتار کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، وہ سادہ سے انداز میں بولا۔ انور علی کے حوالے سے قتل کے اسباب یا وجوہات کہیں نظر نہیں آتی تھیں، اسی لیے آپ نے اسے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ میں نے چوٹ کی۔ وہ بولا، جب ہمیں قتل کے محرکات کا علم ہو گیا اور جس زہر سے شمشا کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کا منبع یعنی کہ شیشی مل گئی، تو ہم نے مطلوبہ بندے پر ہاتھ ڈال دیا۔ انور علی کو اگر ہم نے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کیا ہے تو اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔
مگر اللہ کے بندے، اس بیچارے کو کوئی پٹی وغیرہ تو پڑھا دی ہوتی، اس کی گواہی تو الٹی استغاثہ کے خلاف چلی گئی۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، گواہ انور علی کی شہادت سے استغاثہ متاثر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ملزم نے دولت و جائیداد سمیٹنے اور اپنی بے وفا بیوی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قتل ایسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اور ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم استغاثہ کے گواہوں کو کوئی پٹی شٹی نہیں پڑھاتے۔ آپ کی یہ غلط فہمی جانے کب دور ہوگی۔ اس اطلاع کا شکریہ آئیو صاحب، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات کا اعتبار کر لیا ہے۔ آپ نے واقعی میری غلط فہمی دور کر دی ہے۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ میں اس پر گہرا طنز کر رہا ہوں، مگر میری وہ اس حرکت کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے ضبط کیے خاموش کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، شمشاد صاحب، آپ کو یہ خیال کس طرح آ گیا کہ فیکٹری والے دفتر پر چھاپا مارا جائے؟ کیا اس سلسلے میں آپ کو کسی نے کوئی اطلاع وغیرہ دی تھی؟ یہ خالصتاً میرا ذاتی آئیڈیا تھا، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں ملزم کے پورے بنگلے کی تلاشی لے چکا تھا، مگر قابل گرفت کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا، ذرا فیکٹری کی بھی چھان بین کر کے دیکھ لی جائے، ممکن ہے کہ کوئی اہم سراغ مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی آپ کو ملزم کے دفتر سے زہر والی وہ شیشی مل گئی؟ میں نے اس کی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، نہ صرف زہر والی شیشی مل گئی، بلکہ اس میں زہر کی اچھی خاصی مقدار بھی موجود تھی۔ بعد ازاں جس کے لیبارٹری تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتولہ شمسا کو اسی زہر سے ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے کہا، مذکورہ زہر والی شیشی آپ کو ملزم کے دفتر میں کس جگہ ملی تھی؟ ملزم کی میز کی دراز میں سے، اس نے جواب دیا۔ کیا میز کی دراز لاک تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، دراز ہمیں کھلی ملی تھی۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم انتہائی احمق انسان ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کے مفروضے کے مطابق اس نے ایک انتہائی سریع الاثر خطرناک زہر سے اپنی بیوی کو ٹھکانے لگایا، پھر اس زہر کی شیشی کو ثبوت کے طور پر اپنی کھلی ہوئی دراز میں رکھ دیا تاکہ پولیس کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ وہ آسانی سے زہر والی شیشی برآمد کر کے اس کی موت پر تصدیق کی مہر ثبت کر دے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا موکل اپنی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انکوائری آفیسر نے وہی گھسا پٹا مقولہ دہرایا کہ ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، جس سے وہ قانون کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ پھر کہا، آپ کا موکل تو نہایت اناڑی مجرم ثابت ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، تفتیشی افسر صاحب، آپ کے چالان میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ شامل نہیں ہے؟ کیا آپ نے زہر والی شیشی پر سے فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے تھے؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ حالانکہ یہ تفتیش کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، میں نے کہا۔ وہ خاموش کھڑا مجھے تکتا رہا۔ میں نے استغاثہ کا ایک واضح حکم جج کے سامنے ثابت کر دیا تھا۔ جج معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے انکوائری آفیسر سے پوچھا، آئیو صاحب، کیا آپ نے اس گلاس پر سے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے جس کے زہریلے دودھ کو پینے سے شمسا موت سے ہمکنار ہوئی تھی؟ اس گلاس پر مقتولہ کی انگلیوں کے نشانات ملے تھے، اس نے جواب دیا، مگر اس تجزیے کی رپورٹ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ رپورٹ شامل مصل ہونے سے رہ گئی ہوگی۔ آپ نے رپورٹ تیار تو کی تھی نا؟ میرا خیال ہے تیار کی تھی۔ خیال کیوں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر ہراساں لہجے میں بولا، شاید اس وقت پریشانی میں یہ بات میرے ذہن سے اتر گئی تھی۔ پریشان تو آپ اس وقت بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، آئیو صاحب، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کے شعبے میں زیادہ ماہر نہیں ہیں، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ بحیثیت تفتیشی افسر یہ میرا پہلا کیس ہے۔ چلو، کوئی بات نہیں، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو ہی جائیں گے۔ وقت بڑی ظالم شے ہے، اس کی سفاک ٹھوکریں جینے کا ڈھنگ سکھا دیتی ہیں۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ میں نے اس کی نظر کی پرواہ کیے بغیر کہا، آئیو صاحب، آپ کی رپورٹ کے مطابق شمسا کمل کی موت 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ عام سے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ شمسا کی موت مذکورہ بالا رات میں واقع ہوئی تھی،
11 बजे से 1 बजे के दरमियान। उसने मेरी बात की तायद में सर को इस्पाती जुम्बिश दी। मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए कहा, इंक्वायरी अफसर साहब, वाक़ियात और शवाहिद के मुताबिक शम्सा की मौत का सबब वो सरीउल असर बेरंग बेबू बेजायका जहर है जो दूध के साथ उसके मैदे में उतर गया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, उसने जवाब दिया। मैंने एक लम्हे तक आयोग के चेहरे का जायजा लिया, फिर सनसनीखेज अंदाज में पूछा, मुतज़क्करा बाला जहर के बारे में केमिकल एग्जामिनर की राय है कि इससे चुटकी बजाते ही किसी भी जानदार खुसूसन इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। जी हाँ, इस खतरनाक जहर की यही खासियत बयान की गई है। फिर तो ये बहुत ही ज़ूद असर हुआ ना? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आखिर चुटकी बजाने में वक्त ही कितना लगता है? वो चुटकी बजाते हुए गोया हुआ, बहुत कम वक्त लगता है वकील साहब, यही कई 2-4 सेकंड या इससे भी कम। मैंने इसकी तायद की, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। फिर कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि शम्सा की मौत भी झटपट वाक़ हो गई होगी, बिल्कुल चुटकी बजाते ही। जी हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, वो जल्दी से बोला। मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, शमशाद अली साहब, जब इस सरीउल असर जहर से चंद सेकंड में मौत वाक़ हो सकती है तो फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये दौरानिया 2 घंटे बाद का क्यों जाहिर किया गया है? एक लम्हे को रुक कर मैंने इजाफा किया, मेरी मुराद रात 11 और 1 बजे के वक्त से है। वो अजीब से लहजे में बोला, मैंने मकतूला का पोस्टमार्टम नहीं किया था और न ही वो रिपोर्ट मैंने लिखी है। मैं आपके सवाल का जवाब किस तरह दे सकता हूँ? तो फिर मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? मैंने तेज लहजे में पूछा। आप ये बात मेडिकल लीगल अफसर से दरियाफ्त करें। चले मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। फिर मैंने जज से दरख्वास्त की कि मेडिकल लीगल अफसर को गवाहों के कटहरे में बुलाया जाए। मज़कूरा अफसर और केमिकल एग्जामिनर दोनों अफराद अदालत के कमरे में मौजूद थे। जज की हिदायत पर दोनों कटहरे में आकर खड़े हो गए। मैंने उसको मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप तफ्तीशी अफसर और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू बाल्फाज़ दीगर जिरह को पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा आखिरी सवाल भी सुना होगा जिसके जवाब के लिए आयु साहब ने आपका नाम पेश किया है, लेकिन मैं कायदे की रूह से अपना सवाल दोहराऊंगा। मैं हमतन कोश हूँ, मेडिकल लीगल अफसर ने कहा। मैंने पूछा, आपने शम्सा की मौत का वक्त 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब में 11 और 1 बजे के दरमियान का लिखा है, जबकि इसकी मौत एक ऐसे जहर से वाक़ हुई है जो अपने शिकार को पलक झपकते में मौत की वादी में पहुंचा देता है। 2 घंटे के दौरानिये से आपकी क्या मुराद है? क्या शम्सा की जान निकलने में इतना ज़्यादा वक्त लगा था? मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बारीकियों से वाकिफ था और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मौत के मुतवक्के वक्त में 1 या 2 या 3 घंटे का दौरानिया क्यों रखा जाता है, मगर मैं एक ख़ास मकसद की खातिर ये सवाल कर रहा था। मैं अदालती कार्रवाई को एक ऐसे नुक्ते की तरफ लाना चाहता था जिसके लिए मैंने कई माह इंतज़ार किया था। इस केस को अदालत में लगे अब 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। मेडिको लीगल अफसर ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, वकील साहब, बात दरअसल ये है कि जब हम किसी की मौत का मुतवक्का दौरानिया बताते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इस शख्स को मरने में इतना वक्त लगा होगा। एक लम्हे को रुक कर उसने जज की तरफ देखा और फिर अपनी बात वजाहत करते हुए बोला, और न ही इससे हमारी मुराद ये होती है कि इस दौरानिये का औसत वक्त किसी शख्स की मौत का वक्त होगा। मिसाल के तौर पर मज़कूरा केस में 11 और 1 बजे का औसत वक्त रात 12 बजे का होगा। मैं आपकी बात समझ गया, मैंने कहा। फिर सवालिया अंदाज में पूछा, डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाहते हैं ना कि शम्सा की मौत 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब 11 और 1 बजे के दरमियान किसी भी लम्हे में वाक़ हुई होगी? वो लम्हा 11:01 का भी हो सकता है और 12:59 का भी, या इन 2 घंटों के दरमियान का कोई भी वक्त हो सकता है। आप बात की तह तक पहुंच गए हैं वकील साहब, मेडिकल लीगल अफसर ने ताईदी लहजे में कहा। वैसे हम अपने तौर पर मार्जिन ज़रूर रखते हैं। मार्जिन से आपकी क्या मुराद है? मार्जिन को आप यूँ समझें कि हम एहतियात का दामन हर सूरत में थामे रखते हैं, उसने वजाहत करते हुए कहा। आप मौजूदा केस की मिसाल से मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने शम्सा की मौत का मुतवक्का वक्त रात 11 और 1 बजे के दरमियान का लिखा है, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक ये वक्त 11:15 से रात 12:45 बजे का होना चाहिए। मैंने एहतियातन दोनों जानिब 15 मिनट का मार्जिन छोड़ा है। लोहा गर्म हो चुका था और अब चोट लगाने का वक्त आ गया था।
میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں میڈیکل لیگل افسر سے سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے طریقہ کار سے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی صورت شمسا کی موت رات 11 بجے سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اور اسی طرح اس بات کے امکانات بھی صفر کے برابر ہیں کہ شمسا کی موت رات 1 بجے کے بعد واقع ہوئی ہوگی، میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا۔ بالکل بالکل، وہ اسوات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کا تجزیہ یا اندازہ یا بیان، جو کچھ بھی کہہ لیں، 100% درست ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، میں نے ملائم لہجے میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے انکشاف کیا۔ جناب عالی، موجودہ صورتحال کی روشنی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا موکل کسی بھی صورت اپنی بیوی کو قتل نہیں کر سکتا۔ وہ بے گناہ ہے۔ اسے کسی گہری سازش کے ذریعے اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ یہ بات میڈیکل لیگل افسر کے تازہ ترین بیان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ جج نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وکیل استغاثہ نے احتجاج کیا۔ میڈیکل لیگل افسر کی وضاحت سے آخر کس طرح ملزم بے گناہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے دعوے کی وضاحت میں کیا کہیں گے؟ میں نے نہایت ہی سنسنی خیز لہجے میں دھماکہ کیا۔ یور آنر، میڈیکل لیگل افسر کی ٹیکنیکل وضاحت کی روشنی میں میرا موکل اس طرح بے گناہ ثابت ہوتا ہے کہ شمسا کی موت کے متوقع دورانیے میں وہ جائے وقوع سے دور اپنے ایک دوست غلام جیلانی کے گھر واقع ڈیفنس سوسائٹی میں موجود تھا۔ وہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب رات 10 بجے سے 4 بجے تک غلام جیلانی کے بنگلے پر رہا تھا، جہاں ان کے مشترکہ دوست آفتاب نصیر اور مسعود ظفر بھی پہنچے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں یہ بات مرحومہ شمسا کمل کو بھی معلوم تھی۔ میرے اس سنسنی خیز انکشاف نے بھری عدالت پر سناٹا طاری کر دیا۔ جج اور وکیل استغاثہ سمیت تمام حاضرین عدالت مبہوت رہ گئے تھے اور سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سناٹے کو ایک چیختی ہوئی آواز نے مجروح کر دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اچانک کوئی بم پھٹا ہو۔ تمام افراد گردنیں موڑ موڑ کر آواز کے ماخذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عدالت کے کمرے میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ شمشا کو تو افتخار ہی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے۔ افتخار کے سوا کوئی دوسرا قاتل نہیں ہو سکتا۔ قاتل وہی ہے۔ افتخار کو موت کی سزا ہونا چاہیے۔ سب سے دلچسپ اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان سے ادا ہو رہے تھے جو میرے موکل کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، یعنی اجمل شاہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی اجمل شاہ نے اپنی بات پوری کی، وہ لڑکھڑایا اور چکر کھا کر زمیں بوس ہو گیا۔ چند افراد اس کی جانب بڑھے اور اس کو چیک کرنے لگے۔ عدالت کے کمرے میں میڈیکل لیگل افسر موجود تھا اور اس نے فوراً ہی تصدیق کر دی کہ اجمل شاہ کسی شدید صدمے کے باعث بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایسا صدمہ کون سا ہو سکتا تھا؟ ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال چکرا رہا تھا۔ جج نے باقاعدہ مجھ سے پوچھ لیا، بیگ صاحب، جنرل مینیجر صاحب کو کیا ہوا ہے؟ میں خود کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں جناب عالی، میں نے پرتشویش انداز میں کہا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کے سامنے ہی ہوا ہے۔ جج نے کہا، یہ شخص تو ملزم کا سچا خیر خواہ بنا ہوا تھا، پھر اس کی بے گناہی کی خبر سن کر اس پر بے ہوشی کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ ہم اسے خوشی کی انتہا سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس نے تو باقاعدہ اس بات پر زور دیا ہے کہ قتل افتخار ہی نے کیا ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے۔ آپ بجا فرماتے ہیں جناب عالی، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اسے تو ملزم کے بے گناہ ہونے کا افسوس ہوا ہے۔ میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس خوشی کے موقع پر اس نے دشمنوں والے رویے کا مظاہرہ کیوں کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اجمل شاہ کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی ہاسپٹل بھیج دیا گیا، تاہم احتیاطاً 2 سرکاری اہلکار بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ جج کی ہدایت پر عدالتی کارروائی کو وہیں سے شروع کیا گیا جہاں پر رکھنا پڑا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس مرحلے پر سوال اٹھایا، میرے فاضل دوست، آپ نے انکشاف کیا ہے کہ وقوعہ کی رات اپنے گھر سے غیر حاضری کے بارے میں شمسا بھی جانتی تھی۔ موصوفہ تو اب اس دنیا میں رہی نہیں، آپ کے دعوے کی تصدیق کس طرح ہوگی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میرے دعوے کی تصدیق کے لیے شمسا کا ہونا ضروری نہیں ہے میرے عقلمند دوست۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم مذکورہ رات 10 بجے سے 4 بجے تک غلام جیلانی کے بنگلے پر تھا، جہاں ان کے دوسرے دوست بھی تھے۔ میرے بیان کی تصدیق کے لیے غلام جیلانی، اس کی بیوی تابندہ آفتاب نصیر اور مسعود ظفر کی گواہی ہی کافی ہوگی۔ میں کسی بھی وقت معزز عدالت کے احکامات پر
ان افراد کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر وکیل استغاثہ کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے اور وہ خجالت آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا وہ حاضرین عدالت سے نگاہ چرا رہا تھا۔ انکوائری آفیسر شمشاد علی نے بآواز بلند پوچھا، وکیل صاحب، اگر آپ کے موکل نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا تو پھر شمشاد کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں نے آئیو کے استفسار پر استہزائیہ انداز میں کہا۔ جو کام آپ کا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، دیکھو میاں آئیو صاحب، میں ذرا دوسری قسم کا وکیل ہوں، تم اس شعبے میں ابھی تک رنگ روٹ ہو، اس لیے میرے مزاج سے واقف نہیں۔ میں کوئی بھی کام فیس لیے بغیر نہیں کرتا۔ میں اپنے موکل کو بھری عدالت میں بے گناہ ثابت کر چکا ہوں۔ شمشاد کے قاتل کو تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ ہاں، البتہ اگر تم میری فیس دینے پر تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں چند ٹپس دے سکتا ہوں۔ وہ کسیانہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، مجھے تو اجمل شاہ میں کچھ گڑبڑ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات آپ آئیو افسر کو بتائیں تو زیادہ اچھا رہے گا، میں نے مشورتاً کہا۔ اجمل شاہ نے جس غیر متوقع رویے کا مظاہرہ کیا ہے اس میں گڑبڑ تو ضرور ہے۔ جج نے مجھے ہدایت کی کہ آئندہ پیشی پر میں ان افراد کو عدالت میں پیش کروں جن کے ساتھ ملزم افتخار نے وقوعہ والی رات 6 گھنٹے گزارے تھے، یعنی رات 10 بجے سے 4 بجے تک کا وقت۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور اگلی پیشی پر مطلوبہ افراد کو عدالت میں حاضر کروا کر اپنے موکل کی جائے واردات سے غیر موجودگی ثابت کر دی۔ اس موقع پر ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ ممکن ہے شمشاد نے خودکشی ہی کی ہو، لیکن پھر اس سوال کی تردید میں بھی بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوئے، مثلاً یہ کہ اگر شمشاد نے خودکشی کی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی، وہ ایک انتہائی خوش باش، مطمئن اور آسودہ حال زندگی گزار رہی تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر شمشاد نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی تھی تو پھر زہر والی شیشی افتخار قریشی کی دراز میں کیسے پہنچ گئی؟ اور سب سے اہم اور غور طلب سوال تو یہ تھا کہ افتخار قریشی کی بے گناہی ثابت ہونے پر اس کا سب سے بڑا ہمدرد یعنی اجمل شاہ فرط غم سے کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ یہ اور ان جیسے دیگر سوالات کے درمیان جج نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ اس موقع پر یہ بھی معلوم ہوا کہ پولیس نے اجمل شاہ کو شمشاد کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے اس سے اقبالی جرم کروا لیا تھا۔ وکیل استغاثہ کے اشارے کو انکوائری افسر نے فوراً کیچ کر لیا تھا اور اسی وقت سے وہ اجمل کی ٹوہ میں لگ گیا تھا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اجمل شاہ نے بڑا بھیانک منصوبہ بنایا تھا، مگر اچانک ناکامی نے اسے اعصابی طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور وہ پولیس کی تفتیش کے سامنے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ اسے زبان کھولتے ہی بنی تھی، چلتے چلتے تھوڑی سی تفصیل اجمل شاہ کے خطرناک منصوبے کی بھی ہو جائے۔ واقعات کے مطابق وہ شمشاد کے قتل کے الزام میں افتخار قریشی کو پھانسی چڑھوا کر ان کے کارخانے، بنگلے اور دیگر مال و دولت پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ یوسف پہلے ہی اس کی مٹھی میں تھا، وہ اجمل کو انکل کہتا تھا اور سب سے زیادہ اسی کی سنتا تھا۔ شمشاد اور افتخار کا پتہ چھڑ جاتا تو سب کچھ توصیف کی ملکیت میں چلا جاتا، کیونکہ وہی اکلوتا وارث تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اجمل ناپختہ ذہن توصیف پر اپنے پنجے مہارت سے گاڑتا کہ توصیف بے بس ہو کر رہ جاتا۔ شمشاد کو اکثر آدھے سر کا درد رہتا تھا۔ اجمل نے اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے شمشاد کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ان دنوں ہومیوپیتھک طریقہ علاج نیا نیا متعارف ہوا تھا۔ اجمل نے ایک روز علیحدگی میں شمشاد سے کہا کہ اس کے سر کے درد کا شافی علاج ہومیوپیتھی ہی سے ہو سکتا ہے، مگر مصیبت یہ تھی کہ افتخار ہومیو علاج کا قائل نہ تھا۔ وہ ہمیشہ ایلوپیتھی ہی سے استفادہ کرتا تھا۔ اجمل نے شمشاد کو رازداری برتنے کا وعدہ کر کے کہا کہ وہ اسے ایک پڑیا دوا کی لا کر دے گا۔ شمشاد رات کو نیم گرم دودھ میں وہ پڑیا گھول کر پی جائے، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آدھے سر کے درد سے نجات مل جائے گی۔ شمشاد نے کہا کہ افتخار کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اجمل نے جھٹ قسم اٹھا کر وعدہ کر لیا، کیونکہ یہ بات اس کے اپنے مفاد کے لیے موزوں تھی۔ وہ تو خود یہی چاہتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامران ہو جائے۔ اجمل نے نہایت رازداری کے ساتھ بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ، سریع الاثر زہر کی ایک پڑیا لا کر شمشاد کے حوالے کر دی۔ اس زہر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے شکار کو پلک جھپکتے میں ختم کر دیتا تھا۔
اجمل نے افتخار کو پھانسنے کے لیے زہر کی بقیہ مقدار ایک شیشے میں ڈال کر افتخار کی دراز میں رکھ دی۔ اجمل اپنے منصوبے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ بالکل آخری وقت میں نے کیس کا پانسا پلٹ دیا۔ یہ اچانک صدمہ اجمل کی برداشت سے باہر تھا۔ ساحل پر پہنچ کر کوئی بھی ڈوبنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو موت سے زیادہ اذیت ناک بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہوش و حواس کھو کر اس روز بھری عدالت میں وہ چلا اٹھا، ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی چال چل گیا تھا۔ جس طرح گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، بالکل اسی طرح اجمل بھی اپنی ناکامیابی کو کامیابی میں نہیں بدل سکتا تھا، اسی لیے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ اعتراف ضرور کروں گا کہ آخر وقت تک میں بھی اجمل شاہ کی اصلیت سے بے خبر رہا تھا، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اجمل کی قلعی کھلنے کا بھی ایک وقت تھا، اس سے پہلے وہ کس طرح بے نقاب ہو سکتا تھا؟ اسی کو وقت کی ستم ظریفی کہتے ہیں۔